حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیام حسین علیہ السلام میں آگ لگائی جا رہی تھی میں وہیں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان بھڑکتے شعلوں میں ایک بی بی نہایت بے چینی سے ایک خیمے کے اندر جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید ان کا کوئی قیمتی مال اس خیمے کے اندر ہے۔ قریب جا کر پوچھا کہ اے دکھیا بی بی، ایسی کیا عزیز چیز اس خیمے کے اندر ہے کہ تم اس کی وجہ سے بار بار اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہو؟ ان بی بی نے گھبرا کر کہا، اے شیخ، اس میں میرا بیمار بھتیجا پڑا ہوا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح اس کو باہر نکال لاؤں۔ یہ ہماری شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا تھیں، جو امام زین العابدین علیہ السلام کو باہر لانے کے لیے پریشان ہو رہی تھیں۔ غور تو کرو امام زادیوں پر کیسا وقت آ گیا تھا۔ حمید کہتا ہے جب خیام حسین علیہ السلام میں آگ لگ رہی تھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کانوں میں بندے پہنے ایک طرف کو بھاگی جا رہی ہے اور اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں اس خیال سے آگے بڑھا کہ اس کے کرتے کی آگ بجھا دوں۔ جب میرے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تو اس بچی نے بڑی بے کسی کے ساتھ مجھ سے کہا، اے شیخ، کس ارادے سے آئے ہو؟ میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں۔ میں نے کہا، تمہارے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، میں اس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ اس بچی نے فوراً جواب میں کہا، اے شیخ، مجھے ہاتھ نہ لگانا، ہم ناموس رسول ہیں، آگ میں جل جانا گوارا ہے مگر ہمیں کسی نامحرم کا ہاتھ لگانا گوارا نہیں۔ میں نے کہا، اچھا تم خود ہی آگ بجھا لو۔ چنانچہ اس بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے کردے کی آگ بجھائی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے شیخ، اگر تجھے نجف کا راستہ معلوم ہو تو بتا دے۔ میں نے کہا، تم نجف جا کر کیا کرو گی؟ اس نے کہا، میں اپنے دادا علی سے فریاد کروں گی کہ آپ یہاں سو رہے ہیں اور کربلا میں آپ کا سارا گھر برباد ہو گیا، بچے جوان اور بوڑھے سب قتل کر ڈالی گئے، ظالموں نے ہمیں لوٹ لیا، خیموں کو آگ لگا دی۔ ابھی میں وہاں سے نہ ہٹا تھا کہ خولی ملعون آ پہنچا اور اس کم سن بچی کی بالیاں کانوں سے نوچ لیں۔ یہ دیکھ کر میں تڑپ گیا اور اس شکی کو برا بھلا کہتا ہوا چلا آیا۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ جب خیمے جلنے کے بعد بیبیاں و محمد و علی کی صدائیں بلند کر رہی تھیں، قبیلہ بکر ابن وائل کے ایک سپاہی کی بیوی جو عمر ابن سعد لعین کی فوج میں تھی، یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر اپنے آپے میں نہ رہی اور بآواز بلند اپنے قبیلے والوں کو پکار کر کہنے لگی، اے بکر ابن وائل کے قبیلے والو، کیا قیامت آ گئی؟ رسول خدا کی بیٹیوں کو سربرہنہ ہوتے اور ان کا مال و اسباب لوٹتے دیکھ رہے ہو اور تمہاری غیرت جوش میں نہیں آتی۔ افسوس اولاد رسول کا خون اس بے دردی سے بہہ جائے، ناموس رسول کو بے یار و مددگار سمجھ کر اس طرح لوٹا جائے اور تمہاری تلواریں نیاموں کے اندر رکھی رہیں۔ آخر روز قیامت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ یہ حال دیکھ کر شمر نے اس کے شوہر سے کہا، اپنی بیوی کی خبر لے اور جلد اسے یہاں سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جا۔ چنانچہ وہ اسے پکڑ لے گیا۔ کیسے کیسے بے غیرت لوگ تھے کہ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ ایسے ظلم و ستم روا رکھتے تھے